السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 18 محرم الحرام جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی میں دولت کا طوفان لے آؤ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 محرم الحرام جمعرات کے دن کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج کا وظیفہ خاص ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لیتے، ہماری مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایسے تمام بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو۔ آپ نے آج تک بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، تسبیحات پڑھی ہوں گی، عمل پڑھے ہوں گے، لیکن آپ کو نہ ہی کسی نے وظیفہ پڑھنے کا صحیح طریقہ بتایا ہے، نہ ہی رب کریم کو راضی کرنے کا صحیح طریقہ بتایا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج 18 محرم الحرام قبولیت کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، اور ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج حرمت والے مہینے میں، اللہ کریم کے مہینے میں، اگر آپ اپنی من پسند نوکری، شادی، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو کو سکپ نہیں کیجیے گا۔ وظیفہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب کریم سے آپ نے ہے۔ دوستو، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج وہ بیٹیاں، وہ بیٹے جو گھر میں مایوس ہو چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، تو آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو وہ دنیا کی کوئی بھی عبادت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، عمل پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ محرم کا مہینہ ہے، نیا سال شروع ہوتے ہی پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے محرم کی 18 تاریخ ہو چکی ہے۔ عام میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا ہے، لیکن 18 محرم جمعرات کا دن بڑا ہی مقبول اور مقبولیت کا دن ہے۔ آپ نے اس دن کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ یہ وظیفہ 18 محرم الحرام جمعرات کے دن صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے گا، حرمت کا مہینہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ آج وہ خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو اللہ والوں نے پڑھا ہے، اکابرین نے پڑھا، صوفیاء کرام، بزرگان دین اور اولیاء اللہ نے پڑھا، اور کس طریقے سے پڑھا، اور رب کریم سے جو بھی مانگا رب کریم نے غیبی خزانوں سے عطا فرمایا۔ آج آپ گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے
آپ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ وہ غفور الرحیم ذات، وہ رب کریم ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، کیونکہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ انسان کی آنکھ پہ آنے والے آنسو رخسار پر گرنے سے پہلے پہلے ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو محترم ناظرین، آئیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب یہ عمل ہے کیا؟ آج 18 محرم الحرام جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ اس قبولیت کے دن کی قدر کرتے ہوئے رب کریم سے جس کو جو چاہیے نیت کر کے فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں بیماری سے شفا کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، اپنے الفاظ میں نیت کر لیں۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا گھر بھی مانگو گے تو انشاءاللہ ملے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہوتی تو اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ حمل کی حفاظت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ جس کے جو مسائل ہیں اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اکابرین کا وظیفہ ہے، اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ صحابہ اکرام رب کریم سے جو مانگتے تھے ان کو مل جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ رب کریم کے سامنے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی تسبیح پڑھنے سے پہلے، کسی بھی حاجت کو مانگنے سے پہلے رب کریم سے رب کو سچی توبہ کرتے۔ لیکن آج ہم ڈائریکٹ تسبیح شروع کر دیتے ہیں، وظیفہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے۔ آج صحابہ اکرام کے طریقے سے جو وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا کیسے ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، توجہ سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ محترم ناظرین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 11 بار پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ
العلی العظیم پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، یقین کیجئے گا کہ آپ کے دل کو سکون ہو جائے گا، آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو 300 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آج صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے نصیب کے بند تالے ایسے کھلیں گے، مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے 11 پڑھ کر رب کو راضی آپ نے 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لی۔ اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پوری کرانے کا وقت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی لفظ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا نام بھی ہے، رب کی صفت بھی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا رحمان پکارتا ہے اور ضد کر کے مانگتا ہے، اللہ کریم اپنے طفیل اتنے نوازتا ہے کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ محترم ناظرین کرام، یہ رزق، یہ دولت، یہ شہرت کہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ انسان جب بیمار ہوتا ہے رحم کی بھیک مانگتا ہے، پریشان ہوتا ہے رحم کی بھیک مانگتا ہے، کسی آزمائش میں چلا جائے، کسی مصیبت میں چلا جائے، کسی پریشانی میں چلا جائے تو سب سے پہلے رحم کی بھیک مانگتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج 18 محرم الحرام جمعرات کے دن یا رحمان پڑھنے سے آپ پر ایسا رحم، ایسا کرم ہو جائے گا کہ وہ جو کئی سالوں سے اٹکی ہوئی پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سونا بنا دے گا۔ اللہ کریم بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب دینے پہ آتا ہے نہ کسی کی شکل، بس اللہ تبارک و تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ نے یا رحمان پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ رب کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب اس بندے کو اپنے ناموں کے طفیل اتنا نوازتا ہے کہ اس بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے یا رحمان کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ محترم ناظرین کرام، توجہ کیجئے گا، توجہ سے سنیے گا۔ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، اس طرح سے آپ یا رحمان کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف پڑھنا ہے۔ آج 18 محرم الحرام جمعرات کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 11 بار اور یا رحمان 11 بار پڑھنے کے بعد میرے رب نے چاہا تو دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ اور اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر قرآن آیات پڑھ کر جیسے ہی آپ رب کا شکر ادا کریں گے، آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں آ جائیں گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ آپ رب کریم سے 1 لاکھ مانگیں گے، رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازے گی، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب رب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے آخر میں
قرآنی آیات الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، یعنی کہ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ شکر کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج تک جس نے شکر کیا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا، اس کا رزق بڑھتا ہی رہتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رب کا شکر کریں، انشاءاللہ آپ کے بھی گھر میں سکون، رحمتیں، برکتیں بھاگتی ہوئی آئیں گی۔ پھر مہینہ محرم کا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کریم کا مہینہ ہے۔ آپ نے 18 محرم الحرام جمعرات کے دن الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، محترم ناظرین توجہ کیجئے گا، دھیان سے سنیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ دو بار، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر آج کا وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ یہ 3 عمل جس طرح میں نے بتائے ہیں اسی طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں نہ پیچھے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ یہ 3 عمل پڑھتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول و آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اپنے پیارے مبارک ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے اور سننے والے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو بہترین حالات اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر جو قرض کی پریشانی ہے، جو قرض میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی جو تنگی ہے یا جو بھی پریشانی ہے وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے۔ محترم ناظرین اکرام، ہماری جو بھی بیماریاں ہیں اور تکالیف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دور کر دے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین اکرام، نماز کا بھی اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آج کا عمل۔ امید کرتا ہوں آپ اس پر ضرور۔ محترم ناظرین، اگر زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے، ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات انسانیت پر اپنی آسانیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔